حمد و ثنا درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ دی لا رائب کتاب قرآن مجید برہان الرشید دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق سے ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مقدس ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، بڑا فضل کیا، بڑی مہربانی فرمائی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کو مومنوں کو عطا فرما دیا۔ یہ مومنوں پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے کل جہان کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے، دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک جل شانہ نے یہ بھی چیز بیان فرمائی کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق اور سچے دین کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث فرمانا یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اہل ایمان پر اور اہل اسلام پر اور پوری دنیا انسانیت پر بڑا خاص الخاص فضل اور خاص الخاص کرم اور عنایت ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے جو دین دیا، اس دین کو بھی اللہ پاک جل شانہ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ قرآن دیا، قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی حفاظت میں رکھا، اور اہل ایمان کو، مومنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دے دیا کہ تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کر لو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر لو، اور اس دین کے ساتھ مضبوط رشتہ جوڑ لو، دین کے ساتھ سچے ہو جاؤ، اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرو، تو کیا ہوگا؟ یہ دین تمہیں پار لگا دے گا۔ قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کی تعریف فرمائی تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے
بڑی عظمت اور شان کی مالک کتاب ہے جس کا لفظ با لفظ، حرف با حرف، نقطہ با نقطہ، زبر زیر شد مد، ہر شے کیا ہے؟ بڑی مکمل ہے۔ کسی چیز کے اندر، کسی لفظ کے اندر، کسی فرمان کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً سچی کتاب ہے، اور جو کوئی اس کے اندر شک کرے گا اس کا پھر ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو ایسے ہی نہ سمجھ لینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو یہ سچی ہے، یہ بھی بڑی شان ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھ لینا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید برہان الرشید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کو بقا دینے والے ہیں، باقی رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لی۔ اور اسی طرح دین اسلام ہے، جو دین اللہ پاک نے، قرآن بھی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام پر نازل کیا اور دین بھی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو اللہ پاک جل شانہ نے دین اسلام کو بھی اپنے ذمے لے لیا۔ یہ دین بھی ختم نہیں ہوگا قیامت تک، یہ قرآن بھی ختم نہیں ہوگا قیامت تک، اور یہ اہل ایمان بھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک۔ بے شک کفر جتنا مرضی زور لگاتا رہے، جتنی مرضی تگ و دو کرتا رہے، کاوش اور کوشش کرتا رہے، اسلام کا جھنڈا اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے بلند ہی رہے گا۔ اس کے لیے قرآن مجید برہان الرشید نے بڑی خوبصورت مثال دی، بڑی خوبصورت، بڑی سادی تے پنجابی دی مثال۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور کافر لوگ، باطل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا نور بجھا دیں گے۔ یعنی اب نور سے یہاں مراد دین اسلام ہے۔ اسلام چونکہ روشنی ہے، اسلام بجھے ہوئے دلوں کے لیے اجالا ہے، اسلام مرجھائے ہوئے دلوں کے لیے توانائی ہے، اسلام رب وحدہ لا شریک کی طرف سے اجالا اور نور ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نور کو بجھا دیں گے، بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور بجھائیں گے کیسے؟ اپنے منہ سے بجھا دیں گے۔ اب سادی مثال اے ڈیوا بالی دے نا، ڈیوا اسی پنجابی وچ ڈیوا آنے ہاں، موم بتی آکھ لو، ڈیوا آکھ لو، یا اور کوئی چراغ آکھ لو، ان اسی بالنے ہاں، وہ روشنی دیندا ہے، سارا کمرہ روشن کر دیندا ہے۔ تو پھر کی ہوندا ہے جدوں سونا ہوندا ہے یا او دا وقت مقرر ہو جاندا ہے، اسی ان پھوک مارنے ہاں تے وہ بجھ جاندا ہے، پھر روشنی ختم ہو گئی، اجالا ختم ہو گیا، وہ دی جڑی چمک دمک آئی کمرے دے اندر وہ ختم ہو گئی۔ اللہ پاک جل شانہ نے مثال بیان فرمائی کہ کافر لوگ ایک کوشش کرتے نے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اسی اس دنیا دے اتو استغفر اللہ العظیم ختم کر دیاں دے، اسی اس دین نو، اس اسلام نو جڑا اللہ پاک جل شانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دے کے دنیا تے گلیا ہے، اسی اس دین تے نور نو پھکاں دے نال بجھا دے ماں دے، پھوک مار کے
بجھا دے وہاں بھائی ڈیوے ہی بڑھدا پیا ہے، موم بتی بڑھدی پئی ہے، اسی کی کراں دے، اسی ان بجھا دیاں دے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یہ ان کی بھول ہے، یعنی بھولے ہوئے لوگ نے، وہ سمجھتے نہیں حقیقت نو پہ۔ کیوں؟ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہونے دے گا، ان کی پھوکوں سے یہ دین کا چراغ بجھے گا نہیں، ان کی کاوشوں اور کوششوں سے یہ دین ختم نہیں ہوگا، یہ دین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین قیامت تک اور بعد از قیامت بھی باقی رہے گا۔ تو فرمایا کہ اس نور کو اللہ پاک بجھنے نہیں دے گا۔ اور پھر یہاں پہ علماء نے اس چیز کو یہ وضاحت کی ہے، فرماتی ہے کہ یہاں جو نور مراد ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ نور سے مراد اللہ کا دین ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ اور دوسری چیز حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے۔ دین سے مراد اللہ کا نور اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت۔ چونکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بشری وجود انسانی جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جس طرح عام انسان کی دنیا سے پردہ داری ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے، تو ظاہری جسد اقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے پردہ فرما گیا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں، اور آپ نے بھی اس بشری ڈھانچہ جو ہے، یہ بشری وجود جو ہے، یہ اس دنیا سے پردہ فرمانے والا ہے۔ لیکن ساتھ یہ چیز نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج بھی زندہ ہے اور تابندہ اور روشن ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بیان فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مراد ہے۔ نبوت دنیا میں بھی ہے، نبوت آخرت میں بھی ہے، نبوت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت برقرار ہے، زندہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ ہر لمحہ زندہ ہے، اگرچہ بشری جو وجود ہے اس کے لیے بھی بے شمار علماء نے لکھا، لیکن یہاں یہ نقطہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ العظیم یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو ہم مٹا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تنہا ہیں، سارے کافر دشمن ہو گئے، سارے باطل دشمن ہو گئے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نبی کا نام و نشان استغفر اللہ العظیم مٹا دیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی پھوکوں سے بجھنے والا ڈیوا تو ہے نہیں، یہ پھوکوں سے بجھنے والی موم بتی یا چراغ تو ہے نہیں کہ کافرو تم اس کو بجھا دو۔ اس نبی کا محافظ اللہ ہے، اس دین کا محافظ اللہ ہے، اس قرآن کا محافظ اللہ ہے، اس نظام کا محافظ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم لاکھ کوششیں کرو دین ختم نہیں ہوگا، نبوت مصطفیٰ ختم
نہیں ہوگی، قرآن کا وجود بلکہ قرآن کی ایک آیت کا ایک لفظ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں نے کوششیں کر لی، باطل طاقتوں نے کوششیں کر لی، قرآن کے نسخوں کو جلانے کی کوشش کی، قرآن کی ملوں کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ پر بڑے چھوٹے بچے جو ابھی امامت کے قابل نہیں ہیں پر کھڑے کر دیں، وہ بھی الف سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی محافظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ حافظ ختم ہو جائیں تو رب یہ چاہتا نہیں، حافظ ختم نہیں ہوں گے، قرآن کے ظاہری نسخے انگریز ختم کر دے، یہودی ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے۔ اس ذکر کو کوئی بھی مٹا نہیں سکے گا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والے لمحے بڑھتا چلا جائے گا، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر برکت اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر تیسری چیز بیان فرمائی کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین ختم ہو جائے، اسلام کا نظام ختم ہو جائے، اسلام کی شان و شوکت کے اندر کمی آ جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے۔ فرماتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تیرا۔ یعنی اللہ جب جس دین کی عظمت کو بڑھا رہا ہے، اس کو سارے مٹانے والے آ جائیں تو یہ مٹے گا تو نہیں نا۔ گھٹانے والے گھٹ گئے، مٹانے والے مٹ گئے، پر نہ دین مٹا، نہ اسلام مٹا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور فرمان مٹا، وہ آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ آج ہمارے اعمال کے اندر کجی ضرور آ گئی، ہمارے مسلمانوں کے اندر کمزوری ضرور آ گئی، اور ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور یہ آج میرا خیال ہے ہمارے اوپر فٹ آ جائے گی۔ بزرگوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ آج لوگ دین سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اسلام سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مثال بڑی خوبصورت دیسی ہماری پنجابی کی مثال تھی، ہمارے علاقوں کی مثال دی۔ فرماتے ہیں اے سپ دی کونج ہوندی ہے نا، کونج جن لباس آکھیا جاندا ہے، وہ سپ لا چھڑدا ہے، کرسا او دا وقت ہوندا ہے، اودے تو بعد وہ لا کے سٹ چھڑدا ہے تے اگاں نکل جاندا ہے۔ اے کئی واری تسی سارے جاٹو ویکھی ہونی ہے، پئی ہوے تے دوروں بندہ ویکھے تے لگدا ہے سپ ہی پئی ہے، انجے گل ہے کہ نہیں، سب سلامت پہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دین سے آج مسلمان اس طرح نکلتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح سپ اپنی کنج اتار کے پھینک دیتا ہے، ہم لوگ لباس اسلام کو اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں اور پھینک رہے ہیں۔ اس کی وجہ بڑی عالی شان بیان کی۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے، اور ان جملوں پہ بڑا غور کرنا ہے، آج ہمارے اعمال کے اندر کجی کیوں ہے؟ آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟
آج ہمارا تعلق دین کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ دین اسلام ملتا ہے مفت میں۔ کیسے ملتا ہے؟ مفت ملتا ہے۔ ہمارا یہ گاؤں ہے چھوٹا سا، 4-5 مساجد ہیں جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ہر روز صبح ہر مسجد سے اعلان ہوتا ہے بچوں کو بھیج دیں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بچوں کو پھر بھی نہیں بھیجتے۔ بچے پڑھن آتے نے، انہوں نے پوچھئے نا بھی کل کیوں نہیں آیا؟ اگو بڑا سمپل جہا جواب دیندے نے، آج ٹیسٹ آئی میرا، امی آ کے آئی ٹیسٹ یاد کر لے سویرے مسیتی ٹر جائے۔ سمجھائی میری بات کی؟ آج کام لکھنے والا ہے، ہوم ورک لکھنے والا ہے، وہ لکھ لے تو سویرے پھر مسیتی ٹر جائے۔ خیر میرے کیڑا کوئی فیس دیتی ہے؟ سمجھائی بات کی؟ سکول دا نہ گھسے، وہ وقت نہ ضائع ہوئے، وہ خرابی نہ آوے، کیونکہ فیس کوئی نہیں نہ مسیتی دیتی ہے، سکولے دیتی ہے فیس۔ سکول دی چھٹی ہو جاوے تے حرج ہو جاندہ ہے، مسجد دی چھٹی ہو جاوے، قرآن دی تلاوت دی چھٹی ہو جاوے، نماز دی چھٹی ہو جاوے تو دی خیر میرے کوئی ڈر نہیں۔ دوسری چیز، اسلام ہم لوگوں کو مفت میں مل گیا، قرآن ہم لوگوں کو مفت میں مل گیا، قدر نہیں ہے اس کی عظمت اور شان کو ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ہمیں دین دیا، اور جن لوگوں نے اس دین کو پھیلایا، مسجد کا امام ہر روز صبح صدا دیتا ہے قرآن کی تعلیم کے لیے آ جاؤ، کوئی نہیں آتا۔ ہر پیر یہ واعظ کرتا ہے کہ دین کے لیے آ جاؤ، کوئی نہیں آتا۔ ہر خطیب یہ اعلان کرتا ہے دین کے لیے آ جاؤ، کوئی نہیں آتا۔ اور پھر مفت میں ہمیں مل گیا۔ آج میں اور آپ کبھی اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر اپنی ذات کا مطالعہ کریں۔ کبھی رات کی تنہائی ہو نا، رات کی تنہائی نیندر نہ ہوندی پئی ہوئے، اپنی ذات کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے من سے سوال کر کے پوچھیں، بھئی انسان 40 سال تیری عمر گزر گئی، 60 سال تیری عمر گزر گئی، 50 سال تیری عمر گزر گئی، تو نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اسلام کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے من کو سامنے رکھ کر اس سے سوال کرنا ہے، اور پھر ہم نے عالم تصور کے اندر مدینہ شریف کی وادی میں چلے جانا ہے۔ حضور نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال کرنا ہے۔ ہم چونکہ محبت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم محبت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، ہر روز صبح شام ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، محبت مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سوال کرے، یا رسول اللہ آج ہم لوگ 15ویں صدی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ نے جو دین دیا تھا لوگوں کے لیے، آپ نے جو اسلام کے لیے کاوش اور محنت کی تھی، وہ محنت کیا ہے؟ آپ نے دین کو کیسے پھیلایا تھا؟ پھر سوال کر کے دیکھنا، یا رسول اللہ آپ نے اس اسلام کے لیے اپنا کتنا پسینہ بہایا ہے، آپ نے اس اسلام کے لیے احد کے میدان پر اپنا کتنا خون بہایا ہے۔ ہم نے یہ سوال کرنا ہے، یا رسول اللہ آپ تو بڑے منٹھار نبی ہیں، آپ تو بڑے میٹھے نبی ہیں، آپ تو بڑے پیارے نبی ہیں، آپ نے کبھی کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں دی، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ آپ جب طائف کے بازار میں تشریف لے گئے تھے، آپ نے ان کو کیا کہا تھا؟ جن لوگوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مار مار کر آپ
کے جسد اطہر کو لو لہان کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ وہ ماجرا کیا تھا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئے گی عالم غیب سے، فرمائیں گے دنیا والوں آج مفت دین ملا، تم نے اس دین کی قدر نہ پائی، مجھ سے اس دین کے پھیلانے کی قدر پوچھو۔ جہاں جاتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے، جہاں جاتا تھا لوگ جسم کو لو لہان کر دیا کرتے تھے۔ طائف کے بازاروں میں لوگوں نے لو لہان کر دیا، احد کے مقام پر لوگوں نے میرا محاصرہ کر لیا، مجھے گھیر لیا، دانت مبارک شہید کر دیے، زخم دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے اس احد کے میدان میں یہ خبر پھیلا دی تھی، اعلان کر دیا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، ہم نے نبی علیہ السلام کو ختم کر دیا ہے، ہم نے نبوت کا تاج ختم کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہی، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حضور علیہ السلام کو پہلے زندوں میں تلاش کیا مجھے نظر نہ آئے، پھر جو شہید ہو گئے تھے صحابہ ان میں تلاش کیا مجھے نظر نہ آئے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، تلوار کو میں نے نکال لیا اور کافروں کے لشکر میں اس نیت سے چلا گیا جتنے مرے مار دوں گا، اور آخر میں نے جی کے کیا کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے جا کے ان لوگوں سے جھگڑا شروع کر دیا، ان لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا، اتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا، اتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر ایک لمحہ آیا، وہ نورانی لمحہ تھا کہ دور سے مجھے حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ نظر آیا، میں دوڑتا ہوا آیا حضور علیہ السلام کے پاس اور قدم بوسی کی، پھر میرا حوصلہ بلند ہو گیا، پھر میں میدان میں گیا، جا کے لوگوں کو واصل جہنم کیا، وہ جنہوں نے حضور کا محاصرہ کر رکھا تھا ان کو میں نے بھگایا، مار بھگایا ان کو۔ تو کبھی ہم نے یہ تصور کر کے دیکھنا ہے یار کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے یہ سارے معمولات کیے، ان سے کبھی سوال کر کے پوچھے نا دین کتنی مشکلوں سے پھیلا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنا، سیدہ فاطمۃ الزہراء ہمیں بتائیں اس اسلام کو پھیلانے میں حضور علیہ السلام نے کون کون سی تکلیف برداشت کی ہے، وہ پھر بتائیں گی۔ میں بچی تھی، میری عمر چھوٹی تھی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام ہر روز جاتے، لوگ ہر روز پتھر مارتے، ہر روز تبلیغ کے لیے جاتے، لوگ ہر روز ستاتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا شب ابی طالب کے اندر 3 سال تک لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، کسی کو آنے نہیں دیتے، کسی کو جانے نہیں دیتے، کوئی کھانا لے کے نہیں آ سکتا، کوئی اس محاصرے سے نکل کر دوسری طرف جا نہیں سکتا، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ پھر فرماتی ہیں پھر میری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، رفیق چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، پھر کافروں کے حوصلے اور بلند ہو گئے، وہ اور ستایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام مجھے صبح دلاسا دے کے گئے، بیٹی پریشان نہ ہونا، میں جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ حضور کعبے میں چلے گئے، کعبے میں نوافل ادا کیے، سر سجدے میں رکھا، ابو جال، ابو لاب، اتبا، شیبہ یہ بدماش بیٹھے ہوئے تھے، ان کو شرارت سوجی، کسی نے اونٹ ذبح کیا ہوا تھا، اس کی اوجری نکال کے پھینک دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ان کافروں نے وہ اوجری اٹھائی، میرے ابا جی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس سجدے میں رکھا ہوا ہے، ان بدبختوں اور ظالموں نے میرے ابا جی کے جسم پر وہ اوجری رکھ دی۔ میری عمر چھوٹی تھی، میں نے دیکھا یا کسی نے بتایا، میں بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر اس اوجری کو اٹھایا اور ابا جی کے گلے لگ کے روئی، یا رسول اللہ یہ دین اتنا مشکل ہے، اس دین کے لیے اتنی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔
آج میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، کبھی عالم تغیر میں جا کے حضرت بلال سے سوال کرنا، بلال امیہ کی تیرے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ کیوں وہ اوباش لڑکوں کو گلے میں مونج کی رسی ڈال کے تجھے دے دیتا تھا؟ جاؤ اس بلال کو گلیوں میں گھسیٹو، جاؤ اس بلال کا مذاق اڑاؤ، جاؤ اس بلال کو فٹے مارو۔ بلال تیرا قصور کیا تھا؟ ذرا بتا تو صحیح ہمیں۔ تو حضرت بلال کی قبر پہ جا کے سوال کریں، پوچھیں بلال کیا بات تھی؟ تو بلال پھر بتائیں گے میں نے دین سیکھا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، میں نے اسلام سے محبت کی تھی۔ اس اسلام کی محبت میں لوگوں نے پھر مجھے گھسیٹا بھی، لوگوں نے پھر مجھے مارا بھی، لوگوں نے پھر میرے ہاتھ پاؤں نیچے رکھ کے اوپر چارپائی بچھا کے سوئے بھی، ساری رات مجھ سے چکی بھی بسوائی، غلام بھی بنایا، سارا کچھ کیا، پھر بھی میں نے دین کو چھوڑا نہیں ہے۔ کبھی حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا، عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا بھئی دین کیسے پھیلا، تو وہ پھر بتائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بڑا دردناک موقع تھا، اسلام کے ابتدائی دور تھے، میری امی جی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میرے ابا جی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لوگوں نے پھر ظلم کی انتہا کی، لوگوں نے ظلم کی انتہا کی، میرے والد صاحب کو بھی مارا، میری والدہ صاحب کو بھی مارا، یہاں تک ایک روایت بیان کرتی ہے کہ انہوں نے ظالموں نے، کافروں نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پستان کاٹ دیے، اور پھر کیا کیا، دو طاقتور اونٹوں کے سامنے ان کی ٹانگوں کو باندھ کر ایک کو ادھر چلا دیا، ایک کو ادھر چلا دیا۔ یہ اسلام سیکھنے والوں کا انجام تھا۔ آج مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے، جو نرم و گداز بستروں پر سوتے ہیں، جو من مانی زندگی بسر کرتے ہیں، آج مجھے اور آپ کو کیا پتا اسلام کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے؟ آج ہمیں تو نیند پیاری ہے، ہمیں مال پیارا ہے، ہمیں جائیداد پیاری ہے، ہمیں فقط اپنی ذات پیاری ہے۔ یہ کبھی تخیر میں سوال کر کے دیکھنا تو صحیح یار اپنے من سے، اے انسان تو بڑا ہٹا کٹا نوجوان ہے، ذرا تصور کر اسلام کتنی کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ اس دنیا میں آیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا، یا رسول اللہ آپ تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ بڑا پیارا ہے، رب نے مکے کی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں آپ کے قدموں کی برکت سے، یا رسول اللہ مکہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ مکہ چھوڑ کے رات کی تنہائی میں کافروں کے حصار کے اندر سے نکل کر ابو بکر کو ساتھ لے کر مدینے آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں گے، میرے امتیو تم تو سوتے ہو نرم بستروں پر، تم تو دین کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہو، دین کی عظمت بیان کرتے ہوئے شرماتے ہو، میں وہ محمد ہوں جس نے دین پھیلایا، اور ان مکے والوں نے جس مکے کی قسمیں رب میرے نام پہ کھاتا ہے، ان لوگوں نے مجھے مکے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر رات کی تنہائی میں رب کے حکم سے میں نے مکہ چھوڑا، پھر مدینہ شریف پہنچے تو پھر بھی لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، بدر کا مارکا آیا، احد کا مارکا آیا، کئی ایسے مارکے آئے جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوئے اور کئی کافروں کو مارا۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا، کتنی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے صحابہ کرام کی، کتنی مشقتیں ہیں صحابہ کرام کی اسلام کے لیے۔ آج ہمارا نوجوان، میری ملت کا نوجوان کہتا ہے کیا دین کے پاس کیا ہے، دنیا حاصل کرو، مسجد جا کے کیا لینا ہے، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، قرآن سیکھ کے کیا لینا ہے، انگلش سیکھو، میتھ سیکھو، جج لگو، وکیل بنو۔ یہ پتہ نہیں نا یہ اصل میں مفت میں مل رہا ہے نا، مفت میں، تو اس کی قدر آج ہم لوگوں کو نہیں ہے، دین کی قدر نہیں ہے، رسول کی قدر نہیں ہے۔ اور کبھی
پھر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال کرنا، امام حسین آپ تو نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں، نبی علیہ السلام کو بڑا پیار ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنا پیار ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تو کبھی حسن آ جاتے، کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے، آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تو آپ نے سجدہ سے سر کبھی اٹھایا نہیں تھا جب تک وہ نواسے اوپر بیٹھے رہتے۔ نمازی پیچھے دیکھتے رہتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہی نازل ہونے لگی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے۔ طویل عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں رہتے، یا رسول اللہ آج بڑی لمبی نماز کر دی، بڑا لمبا سجدہ کر دیا۔ حضور فرماتے میرا بیٹا حسین آ گیا تھا، میرے کندھوں پہ بیٹھ گیا۔ حضور فرماتے میرا بیٹا حسن آ گیا تھا، میرے کندھوں پہ بیٹھ گیا، میں کیسے اس کو اٹھاتا؟ تو اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی سوال کرنا، آپ تو بڑے لاڈلے تھے، مکہ میں رہتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ کا مزار انور جنت البقیع کے اندر ہے، آپ کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک مدینہ شریف میں ہے، وہاں تو بڑی بہاریں ہیں، وہاں کے لوگ آپ کو دن رات سلام کرتے ہیں دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے۔ کربلا کیا تھا؟ کربلا کیوں گئے تھے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے تھے؟ تو حسین بتائیں گے یہ وہ دین ہے میرے نبی علیہ السلام کا، میرے نانے کا، جس دین کے لیے میرے نانا جی نے بڑیاں قربانیاں دی ہیں، نانا جی نے بڑی ماریں کھائی ہیں، میرے ابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جہاد کیے ہیں، بڑے لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے، بڑے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آج اگر اسلام پر کڑا وقت آ گیا، اسلام کو پھر مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں لوگ، تو میں حسین مصلی نبوت مصطفیٰ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہوں؟ میں اس دین کو بچانے جا رہا ہوں جس دین کی خاطر میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو لہو کیا گیا تھا، جس دین کی خاطر میرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید کیے گئے تھے، جس دین کی خاطر میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی تھیں، جس دین کی خاطر میرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے مکہ چھوڑ پر مدینہ جانے پر مجبور کر دیا تھا، میں اس دین کو بچانے کے لیے آج پھر کربلا جا رہا ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ کیا حسین سے میری اور آپ کی زندگی قیمتی ہے؟ حضرت بلال سے میری اور آپ کی زندگی قیمتی ہے؟ صحابہ کی زندگیوں سے ہماری زندگیاں قیمتی ہیں؟ یار زندگیاں تو درکنار، ہم اپنی نیند نہیں اسلام کے لیے قربان کر سکے، وجود دینا تو بڑا مشکل ہے۔ تو سمجھیں اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھیں۔ آج پوری طرف سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، دین کو کسی نہ کسی زاویے سے مٹایا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے۔ قرآن کے نسخے لوگوں نے جلا دیے، چھپے ہوئے قرآن لوگوں نے آگ لگا کے پٹرول ڈال کر جلا دیے، کتابوں کے نسخے لوگوں نے جلائے، پر رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ۔ یہ باطل چاہتا ہے کہ یہ قرآن مٹ جائے، باطل چاہتا ہے اسلام مٹ جائے، یہودیت چاہتی ہے اسلام مٹ جائے، پر میری بات یاد رکھ لینا، رب فرماتا ہے میں ان پھونکوں سے، یہ دیوا تو ہے نہیں، یہ کوئی چراغ تو ہے نہیں، یہ کوئی موم بتی تو ہے نہیں، جس کا جی چاہے گا پھونک مار کے بجھا دے گا، رب اس کو بجھنے نہیں دے گا۔ آج یار ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اسلام کے لیے نکلیں، اسلام کے لیے اپنی زندگی کو پیش کریں، کاروبار بھی کریں، لیکن اسلام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہودیت کا نظام ہے، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں اے ٹو زیڈ، وہ سارے کے سارے یہودیت کے پیچھے نہیں لگے ہوئے۔ کہاں اسلام ہے؟ ریاست مدینہ کا نام لینے والے کیا سلوک کیا انہوں نے ہمارے ساتھ؟
دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، خدا کی قسم وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہودیت پھیلانا چاہتے ہیں ملک پاکستان کے اندر۔ اسلام کا ساتھ دیں، اپنے آپ کو اسلام پرست بنائیں، اس بندے کو ووٹ کریں جو ہماری جنگ اسلام کے لیے لڑ سکے۔ آج اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم جس لایا گلی وہ دے نال چلی، جو آیا جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ہم نے کہا بڑا کام کر دیا اس نے۔ جو 2 نمبر، جو سادہ بندہ دین اسلام پہ یقین کرے، بڑی دفعہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، جو سادہ بندہ ہے نا، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی نے دا نہیں لاندا، کسی نے فراڈ نہیں لاندا، ان کی آدھے ہو تسی تے میں اے بولی گاں ہے، ایک ہی ہے بولی گاں ہے، ان کچھ پتہ ہی نہیں، ان لین دین دا کوئی نہیں پتا، ان چنگی مندی دا کوئی نہیں پتا، ان آن جان دا کوئی نہیں پتا، سادے کپڑے پا لین، ان کپڑے پان دا کوئی نہیں پتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی کو دا نہیں لگاتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو برا نہیں کہتا، اپنا نماز روزہ کرتا ہے، چنگیاں گلاں کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اسی نے لے بھی یہ تو بندہ ہے ہی بدھو۔ سمجھ آئی؟ تو نکلیں یار اس چیز سے، جو دین کی بات کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، ایمان اور اسلام کی آبیاری کی کوشش کرتا ہے، ہم لوگ اس کے رستے، اس کی ٹانگیں کاٹتے ہیں، ہم لوگ اسلام کو پھیلنے نہیں دیتے، اسلام کو کاٹتے ہیں، اسلام کو روکتے ہیں، دین کو روکتے ہیں۔ اب میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی، یہ سپیکر ہے نا ہمارا سپیکر، پیچھے تھوڑے سے چلے جائیں، ہمارے جو راؤنڈ ماؤنڈ لوگ ہیں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب ہوتے تھے نا، بچے ہوتے تھے، سپیکر میں ہر جمعے کی اذان ہوتی، اذان کے بعد تلاوت کرتے بچے پھر شوق اور ذوق کے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تلاوت بھی کرنی ہے تو نعت بھی پڑھنی ہے، پھر تقریر ہونی، سپیکر وچ گھر بھی آواز جانی، مائیاں بھی سننی، جڑے نکے جاتک ہونے انہوں نے بھی آخنا سن مولوی کی یاد ہے۔ تو کافی حد تک فرق ہوتا تھا۔ آج دین کو مٹانے کی ایک یہ بڑی سازش ہے۔ ویکھو نا تسی ماشاءاللہ کیڈا نکا جا ساڈا محلہ ہے تو کتنے ماشاءاللہ بندے تشریف لے دے وچ بھی مین کچھ مہمان بھی نظر آتے پے نے، سمجھ آئی؟ تو تساں جا کے گھر جاندے تے دونے ساریاں گلاں بول جانا، لے پتہ نہیں مولوی آ کیا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ایک سازشیں چل رہی ہیں اسلام کے خلاف، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں لے بھائی وہ میں سپیکر بند کرا چھڑی مولوی دا نہ ساہ لین دیندا سن، یہ بڑا میں کام کر دوں۔ تو یہ چیزیں یار نہیں ہونی چاہیے، جو اسلام ہے اس کو پھیلنا چاہیے، دین ہے اس کو پھیلنا چاہیے، جو غلط ہے اس کا پھر رستہ روکنا بھی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس چیز کو بیان کر دیا، اور پھر آگے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر مضمون یہ سارا تھا، لیکن یہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رب وحدہ لا شریک کی ذات وہ ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ معبوس فرمایا، سچے دین کے ساتھ معبوس فرمایا۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر، اور اس سے آگے پھر دوسرا مضمون ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت مضمون ہے، یہ ہونا آئندہ جمعۃ المبارک تھا لیکن یہ رہ گیا، تو اس کا حصہ میں پھر آئندہ عرض کر دوں گا۔ اس کا مضمون یہ ہے، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور اپنے آپ کو دین کے تابع کرو، اسلام کے تابع کرو، اور اپنی زندگی خوبصورت بناؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔